نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تو جناب ہم لوگ آج رمضان کے 17th ڈے میں ہیں اور اگین سیرہ سیشن جو کہ ساتھ ساتھ چل رہا ہے اس کے بھی 17th ڈے میں کل ہم لوگوں نے غزوہ احد جو ہے اس کے بارے میں ہم لوگوں نے دیکھا تھا، اور آلموسٹ ہم لوگ پورا جو غزوہ ہے پوری جنگ جو ہے اس کو تو کور کر چکے ہیں۔ صرف اینڈ پہ کچھ چیزیں تھیں جو کہ مینشن کر دینا بہت ضروری ہوں گی، کہ جس طرح میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک چھوٹا سا ریکیپ اس کا اس طرح سے کر لیتے ہیں کہ جس وقت انکاؤنٹر ہوا سٹارٹ اور وار جو ہے وہ سٹارٹ ہوئی، تو انیشلی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح دی، اور جو سٹارٹنگ تھی وہ بالکل مسلمانوں کے حق میں تھی، سو مچ سو کہ کفار جو ہے وہ اس چیز پہ مجبور ہو گئے کہ وہ ریٹریٹ کرنا سٹارٹ ہو گئے اور بھاگنا شروع ہو گئے۔ لیکن ایک بہت بڑی ریزن جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو آپ کہہ لیں کہ ایک ڈیسائسو وکٹری سے دور رکھا، اس تک نہیں پہنچنے دیا، وہ یہ تھی کہ مسلمانوں کے اندر ڈسپیوٹ آ گیا۔ اور دوسری بڑی چیز یہ تھی کہ مسلمانوں نے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو واضح قسم کی ہدایات تھی ان کے لیے، ان انسٹرکشنز کو انہوں نے فالو نہیں کیا۔ اور میں بات کر رہا ہوں ان لوگوں کی کہ جن آرچرز کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پہاڑ کے قریب جو درہ تھا، جو کہ ایک رستہ تھا دشمن کا پیچھے سے حملہ کرنے کے لیے، اس کو بند کروایا ہوا تھا اس کے ذریعے۔ وہ جب چھوڑ کے وہاں سے نکل آئے، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کلیئر انسٹرکشنز تھیں کہ ہم جیت جائیں یا ہم ہار جائیں، دونوں حالتوں میں آپ لوگوں نے یہ جگہ کو نہیں چھوڑنا۔ اور وہ ایک غلطی ہوئی ان سے، اور اللہ تعالیٰ نے بعد میں ان کو معاف بھی کر دیا، لیکن اس کا خمیازہ جو ہے وہ مسلمانوں کو بھگتنا پڑا۔ اور ایک طرح سے مسلمانوں کے لیے یہ بہت بڑا لیسن تھا کہ جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے یہ معاملہ ان کو کر کے دکھایا کہ اللہ کا کلمہ پڑھنا اور اللہ پہ ایمان لانے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ایک ڈسپلن سے باہر بھی ہو جائیں گے تو بھی اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کے اپنے قانون ہیں، اور ان قانون اور ان ڈسپلنس کے اندر جو رہتا ہے تو ایز پر دوز جو لاز اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں ان کے مطابق ان کو ریزلٹس بھی ملتے ہیں۔ تو اب آتے ہیں واپس جنگ کے اینڈ کی طرف، کہ جب میں نے آپ کو بتایا کہ ایک بہت بھگدڑ مچ گئی، حضرت موسیٰ بن عمیر جو ہے ان کو شہید کر دیا گیا، جو فلیگ ہے مسلمانوں کا وہ نیچے گر گیا، اور یہ رومر پھیل گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ شہید کر دیے گئے ہیں، جس کے بعد بہت سارے صحابہ انکلوڈنگ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ اپنی تلواریں پھینک کے بیٹھ گئے، اور انہوں نے سوچا کہ اب لڑنے کا کیا فائدہ۔ لیکن اس کے بعد کچھ صحابی جو تھے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے، ان کو اپنے حصار میں لے لیا، ارد گرد ان کے کھڑے ہو گئے، اور ان جان نثار صحابہ نے اس وقت اپنے جسموں کے اوپر تیروں کو روکا کہ جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اٹیک کیے جا رہے تھے۔ آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جب کوئی آرمی وننگ پوزیشن میں آ جاتی ہے تو وہ کوشش یہ کرتی ہے کہ جو ہیڈ اور لیڈر ہے اس کو کرش کر دیا جائے، تاکہ جب آپ کو لیڈ کرنے والا کوئی نہیں رہتا نا تو کسی جماعت کے لیے یہ واپس آ کے ایون ایک ہار کے بعد دوبارہ سے مقابلہ کرنا اور اپنی اسٹرینتھ کو گین کرنا آسان نہیں رہتا اگر اس کے پاس لیڈر نہ رہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ بہت ہیوی اٹیک ہوئے، اور اس میں ایک آدمی جو ہے اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پتھر پھینکا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے 3 دانت جو ہیں وہ شہید ہو گئے اس پتھر کے لگنے کی وجہ سے۔ ایک آدمی نے مشرکین کی طرف سے تیر چلایا جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماتھے سے ٹچ کرتا ہوا نکل گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس حد تک زخمی ہوئے کہ وہ اس کی وجہ سے جو بلیڈنگ ہوئی ان کو، اور وہ بے ہوش ہو کے گرے، تو ان کی جو آپ نے دیکھا ہوگا کوئی ہیلمٹس پہنی ہوتی ہیں جن کی چینز ہوتی ہیں یہاں پہ، تو چین کی جو 1-2 کڑے تھے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں پہ فیس کے اندر وہ لگ گئے اور وہاں پہ پھنس گئے۔ وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں انہوں نے اپنے دانتوں سے ان کو نکالا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے ہاتھ سے نکالنے کے لیے وہ جب ایفرٹ اور زور لگتا ہے تو ایک تکلیف زیادہ ہوتی ہے، تو انہوں نے اپنے دانتوں سے نکالا، جس کے دوران جو ہے
وہ ان کے اپنے دان جو ہیں وہ شہید ہو گئے. کچھ نریشنز میں اس طرح سے آتا ہے. خیر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھیں وہ وہاں پہ آئیں اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹریٹ کیا اور کچھ جیسے کہتے ہیں کہ چٹائی کا کچھ حصہ جلا کے جیسے ان کے اوپر زخموں پہ لگایا گیا جس کی وجہ سے بلیڈنگ رکی. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ اپنی اس کے اندر شیلڈ کے اندر پانی بھر بھر کے لاتے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ڈالتے یا ان کے زخموں کو دھو رہے تھے. تو یہ معاملہ جو ہے یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل رہا تھا. اتنے میں ایک آدمی ابی بن حلف وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آتا ہے. یہ آدمی میں آپ کو بتاؤں کہ مکہ کے دور سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تھریٹ کیا کرتا تھا اور وہ کہتا تھا کہ محمد ایک دن آئے گا صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں تمہیں قتل کروں گا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ انشاءاللہ اٹ ول بی ادر وے راؤنڈ, یعنی میں تمہیں قتل کروں گا تم مجھے قتل نہیں کر پاؤ گے. تو یہ اکثر جو ہے یہ تھریٹ کیا کرتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. اور یہ آدمی اس دن احد کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جب آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بولا کہ آپ لوگ پیچھے ہٹ جاؤ اور اس کو آنے دو, لیٹ ہم کم. اور وہ آدمی جب آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک اسپیئر ہے اس کو لے کے پھینکا اس کی طرف اور وہ مڑ کے بھاگتے ہوئے جب اس کو پیچھے سے لگا اسپیئر اور وہ دوڑتے دوڑتے ہی اسی کے زخم کی وجہ سے مر گیا. اور یہ واحد آدمی ہے جس کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وار سے جو کہ مارا گیا. اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کو اس طرح سے اسٹرک نہیں کیا کہ اس کی موت واقع ہوئے. ہی واز دا اونلی پرسن, اور وہ بھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تھریٹ کیا کرتا تھا کہ میں آپ کو قتل کر دوں گا. تو ایک یہ واقعہ تھا. تو اس سے آپ دیکھیں کہ ایون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس حالت میں بھی وہ اتنے کمزور نہیں تھے یا وہ خوفزدہ نہیں تھے, خوف کا عالم نہیں تھا, لیکن ایک جسے کہتے ہیں نا کہ بہادری اور جو میڈنس ہوتی ہے اس کے درمیان بڑی ایک تھن لائن ہوتی ہے اور آپ کو دیکھنا ہوتا ہے کہ کہاں پہ آپ کو بہادری کا اظہار کرنا ہے اور کہاں پہ آپ کو اسٹے بیک کرنا ہے کہ اس وقت یہ سچویشن نہیں ہے جواب دینے کی. تو دیٹ واز اے ہیومیلیٹنگ پوائنٹ فار مسلمس. اور اس حد تک کہ مسلمان جو ہیں مجبور ہو گئے کہ احد پہاڑ کے اوپر ریٹریٹ کر کے سارے کے سارے پیچھے جو ہیں وہ اس کی طرف آ رہے تھے کیونکہ گھوڑے اور وہ جو آرمی تھے وہ پیچھے اوپر پہاڑ پہ نہیں آ سکتے. ویسے بھی جب اپر پوزیشن پہ ہوتے ہیں تو آپ کے لیے آسان ہوتا ہے کہ ایون زیادہ دشمن ہو تو اس کو ہینڈل کرنا. تو ابو سفیان جو ہے وہ احد پہاڑ کے نیچے آ کے کھڑا ہو کے کہتا ہے کہ کہاں ہے عمر, سب خاموش رہتے ہیں, کہاں ہے ابو بکر, کہاں ہے محمد, سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منع کرتے ہیں کسی قسم کا جواب نہیں دینا. اور فائنلی وہ کہتا ہے کہ آج لات اور منات جیت گئے. تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اب جواب دو اس کا. تو مسلمان جو ہے وہ اونچی بات میں کہتے ہیں نہیں, زندہ رہنے والی ذات تو ہے وہ اللہ کی ہے, بے شک تمہارے لات اور منات ہی ہارے ہیں, اللہ کی ہی فتح ہوگی ہمیشہ. اس جواب کے بعد ابو سفیان کہتا ہے اے ڈے فار دا ڈے, آج جو بدر کا بدلہ تھا ہم نے تم لوگوں سے لے لیا اور 1 سال کے بعد بدر کے اندر پھر تم سے ٹاکرا ہوئے گا. سو یہ ایکچولی وہ ایک چیلنج دے کے ابو سفیان جو ہے وہ جا رہا ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ ابو سفیان اس وقت پورا کا پورا جو لشکر ہے اس کی لیڈرشپ میں آیا ہوتا ہے. اور یہ سب کہنے کے بعد ابو سفیان کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہمارے جانے کے بعد تم شاید لوگوں کو دیکھو گے کہ جن کو میوٹیلیٹ کیا گیا ہے, جن کے جو باڈی پارٹس ہیں وہ کاٹے گئے ہیں. میں نے اس کا کسی کو حکم نہیں دیا تھا اور نہ میں نے کسی کو منع کیا تھا, یعنی میرے آرڈر پہ نہیں ہوا. یہ جو ہو گیا ہے آئی ایم ناٹ ایون اپولوجائز فار دیٹ, لیکن یہ جو بھی ہوا ہے میں کلیریفائی کر رہا ہوں کہ یہ میرے کہنے پہ نہیں ہوا. اور یہ کہنے کے بعد جو دشمن کی فوج ہے وہ واپس نکل جاتی ہے. اب مسلمانوں کا معاملہ کیا ہوتا ہے کہ وہ وہاں پہ رہ جاتے ہیں اور بہت بڑا لاس جو ہے اس سے اسٹرک ہوتے ہیں مسلمان. آلموسٹ 70 صحابہ جو ہیں اور بڑے بڑے عظیم صحابہ اس کے اندر جو ہیں وہ شہادت کا مرتبہ پاتے ہیں. اور اس میں چند ایک کا ذکر کر دیتے ہیں. سب سے پہلے تو جیسے آپ کو کل بتایا تھا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے ان کی شہادت ہوئی. اور ان کی شہادت جو ہے وہ تو ایک دردناک واقعہ تھا. اس سے زیادہ واقعہ یہ تھا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی باڈی جا کے دیکھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رو پڑے ان کو دیکھ کے, کیونکہ جس آدمی کو حضرت حمزہ نے بدر میں قتل کیا تھا اس کی بیٹی ہندہ جو کہ ابو سفیان کی بیوی تھی, اس نے یہ قسم کھا رکھی تھی کہ جب تک میں حمزہ کا کلیجہ نہیں چبا لوں گی مجھے سکون نہیں ملے گا. اینڈ شی کیم اوور اینڈ لٹرلی شی سلٹ اوپن ہز چیسٹ, اور ان کا لیور نکال کے اس نے اس پہ بائٹ کی اور ان کے جو اعضاء ہیں وہ کاٹے گئے تھے.
اور سو مچ سو کہ حضرت صفیہ جو ان کی بہن ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی تھی، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی آ کے اپنے بھائی کو دیکھنے کی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع کر دیا کہ خواتین کو اس حالت میں باڈیز کو دیکھنے سے منع کرو، کیونکہ نارملی وہ صبر نہیں رکھ پاتی. لیکن انہوں نے اسپیشل ریکویسٹ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ میں بالکل بھی بین نہیں کروں گی، میں بالکل بھی نہیں واویلا کروں گی، وہاں پہ زیادہ نہیں رہوں گی، لیکن مجھے میرا بھائی کو دیکھنے نہ دے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو الاؤ کیا. لیکن اس کی وجہ سے بہت سارے جو اسکالرز ہیں وہ یہ ڈیرائیو کرتے ہیں کہ جب کوئی اس قسم کی سچویشن ہو جائے کہ جس میں باڈی جو ہے وہ اپنی نارمل حالت میں نہ رہے، کوئی ایکسیڈنٹ اس قسم کا ہو جائے یا کوئی بھی چیز اس قسم کا مسئلہ آ جائے کہ جس میں باڈی بری طرح سے ڈیمیج ہو جائے، تو اس وقت اسکالرز یہ ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں اور جو قریبی فیملی ممبرز ہیں اسپیشلی فیمیلز جو ہیں وہ ان کو روک سکتے ہیں باڈی کو دیکھنے کے لیے، کیونکہ اس کا پرپز یہ ہوتا ہے کہ ایک آخری جو سائڈ ہوتی ہے اس کا ہمیشہ ایک جو امپریشن ہے وہ آپ کی میموری کے اوپر رہ جاتا ہے. تو پرپز یہی ہوتا ہے کہ ایک اچھا امپریشن جو ہے وہ ساری زندگی کے لیے رہے، آخری امپریشن جو کہ باڈی کا بری حالت میں ہو تو وہ امپریشن نہ رہ سکے. تو یہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن سے بہت محبت کرتے تھے، اور ان کے سگے چچا بھی تھے، اور کل میں نے آپ کو بتایا کہ فاسٹر بردر بھی تھے. اس کے بعد ابو دجانہ تھے. ابو دجانہ بڑے زبردست جنگجو تھے، اور ان کا ایک سٹائل تھا کہ وہ جب جنگ میں جاتے اور جس وقت وہ بہت زیادہ غصے میں ہوتے اور بڑے جوش میں ہوتے تو ایک لال رنگ کی پٹی جو ہے وہ ماتھے پہ باندھا کرتے تھے. اور ابو دجانہ جو ہیں وہ لال رنگ کی پٹی باندھ کے جب جنگ میں نکلتے تھے تو لوگ کہتے تھے آج یہ شاہ سوار جو ہے یہ کارنامے دکھائے گا، اور ان کا معاملہ بھی ایسے ہی ہوتا تھا. احد کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تلوار جو ہے اپنے ہاتھ میں پکڑی، انہوں نے کہا کہ کون اس تلوار کو لے گا جو اس کا حق ادا کرے. بہت سارے لوگوں نے صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ریکویسٹ کی کہ آپ ہمیں یہ تلوار دیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو نہیں دی. ابو دجانہ نے جب مانگی تو اللہ کے نبی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ تلوار دے دی. تو انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس تلوار کا حق کیا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخری دم تک اس تلوار کو تم استعمال کرو اور دشمنوں کے جسے کہتے ہیں پشتے کے پشتے لگا دو اس تلوار کے ساتھ، اس جواں مردی کے ساتھ لڑو. تو ابو دجانہ وہ تلوار لے کے جو ہیں اس دن جسے کہتے ہیں نا کہ بڑی اکڑ کے ساتھ اور بڑے پراؤڈ کے ساتھ ان صفوں کے اندر پھرتے ہیں دشمن کے سامنے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو یہ چال پسند نہیں ہے، لیکن آج کے دن اللہ تعالیٰ اس کو پسند کر رہا ہے کہ یہ دشمنوں کے دلوں کے اندر رعب اور خوف کو داخل کر رہی ہے. یعنی اس دن دشمن کو دکھانے کے لیے یہ چلنا، اس طرح سے کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے الاؤ کیا. اور اسی کے انڈر جو آپ کہہ لیں کہ پریڈز ہوتی ہیں اور ایک طرح سے اپنا جو ویپنز ہے ان کو دکھایا جاتا ہے اور اپنی پاور کو جو ہے وہ ذرا ڈسپلے کیا جاتا ہے، تو بیسیکلی اس کے انڈر ہی اس چیز کو بھی الاؤ کیا جاتا ہے تاکہ دشمن کے اوپر ایک خیبت ہو اور اس کو پتہ ہو کہ یہ قوم کو مری ہوئی قوم نہیں ہے، اس نے ایک اسٹرینتھ لے رکھی ہے. تو یہ ابو دجانہ تھے، اور واقعی انہوں نے پھر اس تلوار کا حق جو ہے وہ ادا کیا اور لڑتے لڑتے جو ہے وہ شہید ہو گئے اسی جنگ کے اندر. اچھا، اب آ جاتے ہیں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے اس کا جنہوں نے قتل کیا تھا وحشی نے. وحشی جو ہے میں نے آپ کو بتایا بہت بعد میں جا کے مسلمان ہو گیا، لیکن وہ جب خود نریٹ کرتا ہے اس بات کو تو وہ کہتا ہے کہ جب میں نے حضرت حمزہ کو قتل کر دیا اور اس جنگ میں میرا اور کوئی لینا دینا نہیں تھا، میں نے کچھ نہیں کیا، میں نے صرف حمزہ کو قتل کیا اور میں واپس آ کے بیٹھ گیا. اور جب مجھے پتا تھا جب میں واپس مکہ میں جاؤں گا تو میں ایک فری مین ہوں گا، لیکن جب میں واپس آیا تو مجھے غلامی سے تو آزادی مل گئی اپنے مالک سے، لیکن ایک نئی قسم کی جو غلامی تھی اس کے اندر میں پڑ گیا کہ مجھے چین نہیں ملتا تھا، باوجود اس کے کہ وہ بہت زیادہ کین تھا کہ کسی طرح مجھے جو ہے آزادی مل جائے. اور اس کے ملنے کے بعد جو آپ کو لگتا ہے نا کہ ایک خوشی میری طرف آ رہی ہے اور جب آپ کو مل جاتی ہے تو آپ اس کو انجوائے نہ کر سکیں. سو ہی واز فیسنگ دا سیم ریئیکشن. اور وہ کہتا ہے اس حد تک میں چلا گیا کہ میں ایک بہت ڈرنک کارڈ بن گیا، ہر وقت ڈرنک کرتا رہتا، نہ میں مرنے کے لیے فٹ تھا نہ میں زندہ رہنے کے لیے فٹ تھا. تو اس طرح کی بے مقصد سی زندگی میری مکہ میں گزرتی رہی انٹل اینڈ انلیس کہ مجھے پتہ لگ گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو فتح کر لیا، وہ مکہ کی طرف آ گئے. تو میں مکہ سے بھاگ گیا. مکہ سے بھاگنے کے بعد جب مجھے پتہ لگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر آدمی کے لیے عام معافی کا اعلان کر دی ہے، تو وحشی واپس آیا اور اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کی اور مسلمان ہو گیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ انت وحشی، کیا تم وحشی ہو؟
جس نے حمزہ کو قتل کیا تھا، تو اس نے کہا ہاں میں ہی وحشی ہوں. تو باوجود اس کے کہ اب وہ مسلمان ہو گیا تھا، پچھلے گناہ اس کے معاف تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک میری ریکویسٹ ہے کہ تم مجھے کم سے کم نظر آؤ یا تم میرے قریب نہ آؤ، کیونکہ جب میں تمہیں دیکھتا ہوں تو میرا چچا مجھے یاد آ جاتا ہے اور میرے لیے وہ بڑا تکلیف کا ٹائم ہوتا ہے. یعنی اس قدر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے ساتھ اٹیچمنٹ تھی کہ اتنے سالوں کے بعد بھی وہ ان کو نہیں بھول سکے. تو آپ سوچیں کہ ایک مسلمان کے لیے، چاہے وہ پہلے جس بھی چیز سے گزرا تھا، یہ ایک بہت بڑی چیز تھی کہ اللہ کے رسول نے اس کو منع کیا کہ میرے سامنے نہیں آنا. تو یہ معاملہ اس کا چلتا رہا کہ انلیس جا کے مسلمہ کذاب، جس نے کہ نبوت کا دعویٰ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، اور وہ اس آرمی کے اندر شامل ہو کے وحشی نے اپنے ہاتھ سے اسی طرح سے جس طرح سے اس نے حضرت حمزہ کے اوپر اپنی سکلز کو یوز کرتے ہوئے ان کو قتل کیا تھا، ان کو شہید کیا، اسی طرح مسلمہ کذاب کو بھی قتل کرنے والا یہ وحشی تھا. اور اس کے بعد ہی واز بٹ آن ایز کہ اس نے ایٹ لیسٹ ایک کام کیا ایسا کہ جو کہ بہت بڑا کام تھا، ایک جھوٹے نبی کو قتل کیا.